سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جس مرحلے پہ آپ کو لے کے آئے ہیں وہ ہے ایسی تعلیم جس میں زچگی کا پہلا مرحلہ آپ کے لیے اس کی فزیولوجی اور ابتدائی دیکھ بھال، جو کہ نرسنگ اسٹاف کے لیے اور مڈ وائفز کے لیے ہے۔ تو یہ فرسٹ اسٹیج آف لیبر، فزیولوجی اینڈ ارلی کیئر، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ حاملہ حمل سے زچگی کی طرف رفتہ رفتہ جاتی ہے۔ واقعات کا ایک سلسلہ اسے زچگی کی طرف لے جاتا ہے۔ زچگی کا پہلا مرحلہ پہچاننا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اسے یوٹرس کے بار بار سکڑنے سے شناخت کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب سروکس پوری طرح کھل چکا ہوتا ہے، یعنی چوڑا ہو چکا ہے۔ نمبر 1 بتایا جائے کہ زچگی کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے کی جائے، اور حاملہ زچگی کے آغاز کی پہچان کس طرح سے کرے، یعنی خود جو حاملہ ہے وہ یہ بتائے کہ اب جو ہے اس کو صحیح لیبر شروع ہو چکے ہیں، اس کو بھی پہچان ہونی چاہیے۔ نمبر 2 ہے کہ زچگی کا عمل آگے بڑھنے سے یوٹرس میں کون کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے فیٹس اور جھلیوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس میں حاملہ کے آرام اور خیریت کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اور زچگی میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ نمبر 3 ہے کہ زچگی کے دوران ریکارڈ رکھنے کے عمل اور اس کی اہمیت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ حمل کا اختتام اور ماں بننے کا آغاز ہر عورت کی زندگی میں عظیم جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کو لے کر آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جسم کا ہر نظام اس عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ تجربہ ہر خاتون کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لاتا ہے۔ حمل کے دوران حاملہ خاتون کے مخصوص اعضاء یعنی فیٹو میٹرنل یونٹ بڑھتے ہوئے فیٹس کی نشو و نما میں حصہ لیتے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یوٹرس سکون کی حالت میں ہوتا ہے اور سروکس بند ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ڈلیوری کا وقت قریب آتا ہے، حمل کے پورے عرصے کے دوران محسوس ہونے والے بریکسٹن ہکس کنٹریکشن کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ بڑھتے ہوئے لیبر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ سروکس جو اب تک سخت اور بند ہوتا ہے اب نرم ہو کر کھلنے کے قابل بن جاتا ہے۔ زندگی بخشنے والی یہ قوت حاملہ خاتون کے پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ ان جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ذہنی کیفیات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ ذہنی کیفیت ایک طرف آنے والی خوشی کے انتظار میں بے چینی کی ہو سکتی ہے تو دوسری طرف نامعلوم خدشے کے تحت خوف کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر مڈ وائف یا طبی عملہ حاملہ کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ حاملہ کی انفرادی اور اس کے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں گہرے خلوص اور اپنائیت سے کام لے اور ہمدردی کے ساتھ تمام کام انجام دے۔ اب زچگی لیبر کے بعد یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے فیٹس، پلیسنٹا اور جھلیاں پیدائش کے راستے خارج ہو جاتی ہیں۔ عام زچگی وہ ہوتی ہے جو مقررہ وقت پر انجام پائے، اس کا آغاز خود بخود ہو اور بچہ سر کے بل پیدا ہو۔ یہ سارا عمل 18 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے اور کوئی پیچیدگی سامنے نہیں آتی۔ زچگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں جنہیں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سروکس کا کھلنا،
یہ مرحلہ ایک سلسلے وار طریقے سے سکڑاؤ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یعنی کنٹریکشنز کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور جب سروکس پورے طرح کھل جاتا ہے تو یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ فیٹس کے باہر آنے کا ہوتا ہے۔ یہ سروکس کے پوری طرح کھلنے پر شروع ہوتا ہے، اور بچہ جب باہر آ جاتا ہے تو یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ پلیسنٹا اور جھلیوں کی علیحدگی اور اخراج کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں خون کے بہاؤ پر بھی قابو پانا ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ بچے کی پیدائش سے شروع ہو کر پلیسنٹا اور جھلیوں کے اخراج پر پورا ہو جاتا ہے۔